نحمدہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ آپ سنیں گے تو ہم سب یقین کر لیں گے کہ ہماری دوڑ دھوپ، ہماری بھاگنا، ہمارا مسابقہ، سوچ و فکر ایک دم الگ ہے۔ گویا اس کے خلاف میں ہماری سوچیں ہیں، اس کے خلاف میں ہماری بھاگ دوڑ ہے، اس کے خلاف بھی ہماری فکریں ہیں۔ ہماری بھاگ دوڑ کو، ہماری سوچ و فکر کو، ہماری کوڑن کو، ہمارے مسابقے کو اس آیت کے ساتھ ٹیلی کریں گے تو پتہ چلے گا ہم کتنے پیچھے ہیں خیر سے۔ ویسے تو جلد بازی اسلام نے منع کیا انسانوں کو، بلکہ جلد بازی شیطان کے عمل میں سے ایک عمل ہے۔ التعجیل جلد بازی عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، لیکن یہ ہر جگہ پر نہیں ہے۔ یہ صرف دنیا کے کاموں میں اس کو بیان فرمایا گیا، باقی خیر کے کاموں میں جلد بازی یہ اللہ کی طرف سے گویا حکم ہے، کرنے کی اجازت ہے، اور جتنا جلدی اس خیر کو کر لیں گے اتنا جلدی وہ عمل اس سے ادا ہوگا۔ تھوڑا سا بھی ٹال مٹول، تھوڑی سی بھی سستی، کاہلی آ گیا تو پھر وہ عمل اس سے نہیں ہوگا۔ جب عمل چھوٹ جائے گا تو بہت خیر سے وہ پیچھے ہو گیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، صرف جلدی کرنے کے بنیاد پر بھئی یہ عمل مجھ سے جلدی ہو جائے، میرے سے یہ چھوٹ نہ جائے، یہ فکر آدمی کے اندر اس وقت آتی ہے جب اس سطح کا مومن یہ اپنے آپ کو بنا لے، ایمان والا اپنے آپ کو سنوارے، اپنے ایمان کو، تب جا کے یہ عمل، یہ فکریں ہوں گی۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم دوڑ لگاؤ، دوڑو، بھاگو اللہ کے مغفرت کے طرف، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اس کے جنت کی طرف۔ اس دوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ میں اتنی بڑی جنت عطا کروں گا، یہ آسمان اور زمین کو ملانے سے جو بڑی ہو جاتی ہے، صرف آسمان نہیں، عرضها السماوات والارض، یہ آسمان جتنا بڑا ہے تو زمین اس کے ساتھ جوڑ دی جائے۔ کتنا بڑا آسمان ہے میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک آدمی کو اتنی بڑی جنت اللہ عطا کریں گے، یہ آسمان کو بھی اس کے ساتھ زمین کو بھی جوڑ دے، بلکہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ جو ہے دوڑ لگانے والے متقیوں کے لیے ہے، دوڑ لگانے والے متقیوں کے لیے ہے۔ اب ہمارا اس آیت کے ساتھ ہماری کتنی دوڑ ہے؟ یہاں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کسی عمل کے طرف مخصوص نہیں کیا، صرف نماز کو دوڑو، صرف جمعہ کے لیے دوڑو، یا صرف جو ہے نمازوں کے لیے، دوسری عبادت کے لیے، بلکہ عبادت جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی خیر ہو، جو اللہ تک پہنچانے والا عمل
اس کی طرف دوڑنا، اس کی طرف جلد بازی کرنا، یہ جو ہے جنت کا مستحق ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہماری دوڑ دھوپ، ہماری فکریں دنیا کے بڑھانے میں ہے مسابقہ۔ ایک تو دنیا کے معاملے میں مسابقہ، مقابلہ کی اجازت نہیں۔ اس کا گھر بہت اچھا ہے، میرا گھر اچھا نہیں ہے، میں اس سے بھی بہتر بنا لوں۔ اس کی گاڑی اچھی ہے، میری گاڑی کم ہے، تو میں اس سے بھی بہتر گاڑی لے لوں، یہ مسابقہ، مقابلہ۔ وہ لایا ہے تو میں اس سے بھی بہتر لاؤں گا۔ اس کے کپڑے اچھے ہیں تو اس سے بھی مہنگے کپڑے میری ہونی چاہیے۔ اس کی بیوی کے گلے میں زیورات ہے تو اس سے بھی زیادہ زیورات میں لاؤں گا۔ یہ مقابلہ، یہ جتنا بھی مقابلہ کرتا جائے گا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا، کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ راحت کے کو لانے کی چیزوں میں راحت نہیں ہے۔ راحت اور سکون تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین میں ہے، اللہ ہی کے دینے سے وہ چیز مل جاتی ہے۔ چلو گاڑی والا، اچھے گھر والا، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اچھے کھانے کھا رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آرام کی نیند آتی ہے، ایسی بات نہیں۔ اب جتنے بھی بڑے خوشحال زندگی گزارنے والے آپ کے گمان کے مطابق جا کر تحقیق کریں گے تو پھر جو ہے آپ کے سامنے وہ اتنے گولیاں نکال کر سامنے رکھ دے گا۔ یہ ہارٹ کی گولی، یہ بی پی کی، یہ شوگر کی۔ حالانکہ جتنے بھی بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، آپ جا کے بتاؤ بھائی، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، آپ کو چین سے نیند آتی ہوئی ہوگی، وقت پر کھانا مزے سے کھاتے ہوئے ہوں گے، آپ کی صبح شام بڑے مزے سے گزرتے ہوئے ہوں گے، کوئی گولی، کوئی دوا دارو کوئی لینا ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ بیماریاں ٹینشن سے آتے ہیں تو غریب کے لیے ہے۔ غریب کے پاس تو بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ٹینشن سے وہ کیا ہوگا، بیماریوں کا شکار، ٹینشن، شوگر بھی اسے، بی پی بھی اسے، بلڈ پریشر بھی اسے، بخار بھی، سر درد بھی اسے، بے چینی اس کی، راتیں جاگنا اس کے لیے ہونا چاہیے، یعنی عقل تو یہی کہے گی نہیں بھائی۔ مالدار کے لیے تو ماشاءاللہ اچھے کھانے، اچھے گھر، گاڑی، گھومنے کے لیے آرام، کشن کے گدے، ایئر کنڈیشن، اے سی لگے ہوئے گھر ہے، تو غریب سے زیادہ گولیاں نکال کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے گا، مجھے یہ 3 ٹائم لینا پڑے گا۔ بعض لوگ 3 مرتبہ انجیکشن انشورنس کر لیتے ہیں، شوگر اتنا بڑھ جاتی ہے اب گولی بھی کام نہیں کرتی، اب گولی بھی نہیں کام کرتی، تو آپ کو دن میں 2-3 مرتبہ مانڈی میں ٹھوس لینا پڑے گا۔ کون ہے یہ؟ وہ آدمی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس راحت دینے والے، چین و سکون دینے والے ہر چیز اس کے پاس ہے، اس کا حال یہ ہے۔ تو گویا سکون کی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ سکون چیزوں کے درمیان میں نہیں رکھا ہے۔ اچھے بستر پر سونے پر نیند آ جاتی ہے، غلط بات ہے۔ کشن کے، ایئر کنڈیشن، اے سی کے روم پر سونے پر نیند آ جاتی ہے، نہیں ہے۔ تو پھر اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو دن بھر مزدوری کر کر تھک کر آ کر گھر میں عشاء کا وقت کھانے کا انتظار بھی نہیں کر رہا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اپنے سر کو ہاتھ رکھ کر وہیں ڈیر ہو گیا نیند میں، بیوی بھی جگا رہی ہے، چلو کھا کر سو، بچے بھی جگا رہے ہیں، کھا کر سو، اور ایک آدمی ایئر کنڈیشن میں بیٹھے بیٹھے وہ نیند کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ آ جائے، نیند کی گولی لے آیا، سب کچھ لیا ہے، دودھ پی لیا ہے، سب کچھ لیا، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ تو ہماری بھاگدوڑ ایسی چیزوں کی طرف ہے تاکہ گولیاں میرے بھی زیادہ بڑھ جائیں، میرے بھی پریشانیاں اضافہ ہو جائے۔ اس لیے کہ مال یہ زیادہ آنا، یہ ٹینشن کو زیادہ لانا ہے، ٹینشن کو زیادہ لانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فقیر بن کر رہے، اللہ آپ کو سب کچھ دے، لیکن اس کی لانے کی ترتیب وہی ہو جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہماری بھاگ دوڑ، ہماری حرص، ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہو جو اللہ نے کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔
دنیا داروں کے لیے مقابلہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تشفی کبھی نہیں ہوگی، کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، کبھی آنکھیں نہیں بھرے گی۔ ایک بزرگ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مالدار، فرماتے ہیں جب بھی میں مالداروں میں رہا کرتا تھا، ہر وقت میرا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ، اس لیے کہ میں بھی مالدار تھا۔ جب تک میں مالداروں میں رہا کبھی مجھے چین نہیں آیا، میں ہر وقت ان کے گھر کو دیکھتا، میرا گھر ان کے سامنے پھیکا پڑ جاتا، میری سواری کو دیکھتا، ان کے سواری کے سامنے میری سواری پھیکی پڑ جاتی، اور ان کے کپڑوں کے مقابلے میں میرے کپڑے کم درجے کی ہوتے، حالانکہ میں امیر زادوں میں تھا، کبھی مجھے چین نہیں آیا۔ اور جس دن سے میں نے ان امیر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ کر غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اس دن سے لے کر میرے دل میں ہر وقت شکر کے الفاظ نکلتے تھے کہ اللہ مجھے کھانا اس غریب سے بہتر عطا فرمایا، میرا گھر اس غریب گھر سے بھی بہتر عطا فرمایا، میری سواری اس کے سے بھی بہتر ہے، تو ہر چیز پر اللہ کے شکر کی توفیق مجھے ملنا شروع ہو گئی۔ تو اپنی نعمتوں کی قدر اس وقت آئے گی جب جو ہے ایسے ماحول میں رہیں گے جو وہ چیزیں ان کے پاس نہ ہو۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو دنیا کے مقابلے میں مقابلے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، الٹا گناہ ہوگا۔ نہیں، وہاں کی ہرس کتے کے ساتھ مثال دی ہے۔ دنیا کے بارے میں ہرس کرنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر یا اس سے جلنا، اس سے پریشان ہو جانا، اس سے بے چین ہو جانا، یہ تو بے چینی اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے کہ اس کے اللہ اسے کیوں دیا، اس کے اللہ میرا بھی اللہ ہے تو اسے کیوں زیادہ دیا۔ حالانکہ اب دیکھیں گے تاریخ اٹھا کر، حضور کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بھی بڑے مالدار تھے، کہیں آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی، یہ بات نہیں ملے گی کہ عمر نے عبداللہ ابن عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ کر کبھی نیت نہیں بدلی کہ میں بھی ایسے مالدار بن جاؤں، کبھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کبھی جو ہے نیت نہیں بدلی کہ میں مالدار ان کی طرح بن جاؤں، حالانکہ اس وقت کے بڑے بڑے مالدار شمار کیے جاتے تھے۔ کہیں بھی آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ ان کے طرح میری زندگی ہونی چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں یہ حرص ہر وقت رہا ہے، کوشش رہی ہے، اور امیدیں کی ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، دور کا سفر ہے، جان مال کے ساتھ چندہ دو، اور ایسے موقع پر جنگ کا موقع تھا، ایک دم کڑک دھوپ، اور اس وقت ایک دم موسم، پھلوں کے موسم، باغات پک کر سامنے کھڑے ہیں، پورے سال کی پونجی آنے والی ہے نہیں، گنے کا سیزن ابھی کوئی مل رہا ہے بھائی، مسجد بھی خالی ہو گئی، کیونکہ سال بھر کے ایک مرتبہ گنے کا سیزن آیا تو سب لوگ گنے کے نام پر قربان ہو گئے۔ تو عرب میں بھی کھجوریں جو ہے سال میں ایک مرتبہ پک کر جوانی پر ہے، توڑنے کے قریب ہے، اور جو سفر بڑا لمبا 1200 میل چلنا ہے، سواریاں نہیں ہے، گھر میں کھانے کا نظام نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، ایسے موقع پر جب کچھ بھی نہیں ہے تو محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی لوگوں کو اٹھانے کے لیے۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یا مدینہ منورہ میں جو ہے آپ نے اعلان فرمایا کہ بھائی جنگ کے لیے جانا ہے، مال جان کے ساتھ چندہ دے، تو لوگ لالا کر دے رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر کہہ رہے ہیں آج میں جیت جاؤں گا ابو بکر صدیق سے، آج میں جیت جاؤں گا، اس لیے کہ ابو بکر میرے اتنے مالدار نہیں ہے، میرے جیسے مالدار ابو بکر نہیں ہے، وہ تو غریب ہے، میں مالدار ہوں، آج تو ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ پورے ماہ کو جمع کیا، گھر میں کا سونا چاندی جو کچھ بھی ہے جس کی قیمت بن سکتی ہے، 2 حصے کیا، ایک حصہ گھر کے لیے رکھا، باقی تمام حصہ گھوڑوں پر اونٹوں پر لاد کر یا جوانوں پر لاد کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا، اور دل میں خوشی اٹھ رہی ہے۔
آج تو میں کبھی بھی ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکا، آج موقع ملا ہے، اب تو مالدار نہیں ہے، آج اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی عمر ہو یا دوسرے کوئی صحابہ ہو، میں عثمان جیسا امیر بن جاؤں، عمر جیسا امیر بن جاؤں، عبد الرحمن بن عوف جیسا امیر بن جاؤں، کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ لیکن دین کے مقابلے میں کہیں واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو عمر کہہ رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال آ گیا، ابو بکر کا بھی مال آ گیا، عمر کا بھی مال آ گیا۔ ابو بکر کا چھوٹا سا گھنٹی، چھوٹی سی کچھ چیزیں، غریب گھر میں کی جتنے بھی چیزیں ہیں سمیٹ کر لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک بڑا جو ہے مال کا انبار جو ہے حضرت عمر نے لا کر پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عمر کو پوچھا، عمر گھر میں کیا چھوڑا آئے ہو؟ ایسا نہیں لا کہ کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو کہتے تو عمر جیت جاتے، عمر جیت جاتے کہ ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ لائے ہوں، یقیناً زیادہ تھے۔ لیکن اللہ کے رسول نے سوال ہی بدل دیا، کہا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آدھا مال چھوڑ کر آئے ہو۔ کیا کہے؟ آدھا مال چھوڑ کر آئے ہو۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو صدیق گھر میں کیا چھوڑا آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ اور رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں کبھی ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جذبہ چاہیے، مالدار جیت جائے گا، پیسے والا پہلوان جیت جائے گا، نہیں ہے۔ جذبہ جب ہوگا، غریب بڑے عالم سے بھی آگے جا سکتا ہے، مفتی سے بھی آگے جا سکتا ہے، مفکر سے بھی آگے جا سکتا ہے، محدث سے بھی آگے جا سکتا ہے، لیکن وہ جذبہ چاہیے۔ ابو بکر صدیق غریب ہیں، عمر مالدار ہیں، پھر بھی عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق کا مقابلہ میں نہیں کر سکا۔ گھر میں کا سب کچھ سمجھ کر ابو بکر صدیق لائے ہوئے تھے، سوئی بھی نہیں چھوڑا تھا گھر میں، ہر چیز سمجھ کر، کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو، کہیں نہ کہیں کام آ جائے۔ اللہ کے رسول نے پینترا ہی بدل دیا، جواب ہی بدل دیا کہ بھائی گھر میں کیا چھوڑائے ہو۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ مقابلہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق سے کہ وہ ابو بکر صدیق سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر میرے زندگی کے پورے اعمال لے لو، میرے راتوں کی تہجد، دن کی عبادتیں، میرے یہ جتنے بھی مالی خدمتیں، سب کچھ لے لو، مجھے ایک رات کی عبادت کے ثواب مجھے دے دو۔ وہ غار سور میں اللہ کے رسول کے ساتھ جو آپ نے رات بتائی ہے، اس رات کا ثواب مجھے دے دو۔ یہ حرص، تو یہ لوگ حرص کرتے تھے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے، اللہ کے رسول کو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ہمیں جو ہے کوشش کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔ بس یہی سوچ ہماری اور جو ان کی فکر جو ہے الگ ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کے مغفرت کی طرف دوڑ لگائے، اس لیے کہ جو عمل دل میں آئے اس کو فوراً کر لینا، یہ جو ہے جنت کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کے برابر ہے۔ اگر سستی کاہلی برت لیا، کل کریں گے، بعد میں کریں گے، پھر کہتے ہیں وہ مہمان ہے، جو مہمان کو ناراض کر لے دوبارہ وہ مہمان نہیں آتا۔ ایک مہمان آپ کے گھر کو آیا، آپ کا خاص آدمی آیا ہے، آپ کو آتے ہی آپ کو معلوم پڑا، دروازے کے باہر سے اس کو بھگا دیا، آپ نے نہ اندر بلایا، نہ پانی پوچھا، نہ کھانا، دوبارہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جتنے بھی دینی جذبات دل میں آتے ہیں یہ مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب یہ خیال دل میں آ جائے تو فوراً اس کو عمل کر لے، شیطان کے کچوکوں سے، نفس کے دھوکے سے اس کو کیسے بھی بچا کر اس عمل کو کر لے، وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ اگر نہیں کر لیا، سستی ہوگی، تو آپ دیکھیں گے زندگی میں پھر دوبارہ ان کو وہ موقع نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے بہت سے نمازیاں ہیں جنہوں نے نفل کو صرف نفل سمجھ کر چھوڑ دیا، آج تک اللہ ان کو توفیق نہیں دیا، مسجد میں آ کر نفل نہیں پڑھتے، اکثر میری ذات بھی اس میں شامل ہے۔
میں آپ کو بتاؤں مسجد میں آنے کے بعد میں نفل سنت پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے کہ انہوں نے اس مہمان کی ناقدری کی تو اللہ نے اس توفیق کو محروم کر دیا، اس عمل سے محروم کر دیا۔ فرض پڑھ لیا، واجب پڑھ لیا، سنت موقدہ کو پڑھ لیا، لیکن نفل اور غیر موقدہ سنت کو اللہ نے ان کی زندگی سے محروم کر دیا۔ سالوں گزر گئی، نفل کا سجدہ نصیب نہیں ہوا، نفل کی تصویر نصیب نہیں ہوئی، نفل کا صدقہ نصیب نہیں ہوا، نفل کا روزہ نصیب نہیں ہوا، بہت سے ایسے اعمال ہے اللہ نے اس کی زندگی سے ختم کر دیا، اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ مجھ سے کیا چیز چھوٹ گئی، کس پاداش میں وہ چیز مجھ سے الگ ہو گئی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو جو کچھ بھی خیال دل میں آ جائے دینی اعتبار سے اس چیز کو کرنے میں جلدی کریں گے تو فرماتے ہیں اس جلدی پر اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں، اس جلدی کی بنیاد پر جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ ہم جو ہے دنیا میں جلدی کریں گے اس کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا، دین میں جلدی کریں گے اس کو جو ہے جنت کا وعدہ قرار دیا گیا۔ تو شاید بات سمجھ میں آ گئی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، چاہے وہ نفل ہو یا مستحب ہو، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، وہ نہیں دیکھنا ہے کس کے طرف سے حکم ہے، یہ کس کے طرف سے حکم ہے۔ جس طرح نفس ہمیں ملامت کرتے ہوئے سستی میں ڈال کر غفلت میں ڈال کر چھڑاتا ہے، اسی طرح نفس کو بھی تم دھوکے میں ڈال کر اس عمل کو کر لو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا، سستی کی وجہ سے تہجد میں اٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی، میں اپنے آپ کو اب چھوڑ دیا، اتنی زندگی بھر سستی عبادت کر لی ہے، اب بڑھاپا بھی ہے، کمزوری بھی ہے، چھوڑ لیں گے، فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نفس تو یوں سکھا رہا ہے تو اس کو یوں بتاؤ کوئی بات نہیں، نماز تو چھوڑ دیں گے لیکن صرف دعا کر لیں گے، آج کیا کر لیں گے؟ آج صرف دعا کر لیں گے، بستر میں بیٹھ کر وضو کر کے آ کر بیٹھ کے دعا کرے گا تو ہو ہی نہیں سکتا صرف وہ دعا پر سو جائے، یقیناً تہجد بھی پڑھ لے گا۔ اب دعا کے لیے وضو کر کے آیا ہوں، اب دعا ہی کیا مانگنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگ لے۔ تو اس طرح نفس کو بہلاتے رہیں گے تو یہ وقت آئے گا وہ نفس ہمارے قابو میں آئے گا۔ جب نفس قابو میں آئے گا پھر آدمی کو وہ عمل کرنے پر ہی چین آئے گا، اس کے چھوڑنے پر رنجیدہ ہوگا، تکلیف ہوگی، مصیبت پہاڑ سر پر گرنے جیسا ہوگا۔ آنے والے مہمان کی قدر کریں گے، کون سا مہمان؟ عمل کی شکل میں جو آتا ہے۔ تو اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ ہر عمل کی طرف دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایک دوسرے کو مقابلے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔